ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گفت معشوق بعاشق اے فتیٰ تو بغربت دیدئی بس شہرہا پس کدامی شہر زاہا خوشترس گفت آن شہرے کے آنجا دل برس خاک طیبہ از دو عالم خوشترس وے خنک شہرے کے آنجا دل برس تو مباش اصلا کمال اینست بس رو درو گمشو وصال اینست بس کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں
اللہ تعالیٰ کی تمام روئے زمین ایک جیسی ہے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی شہر مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے، اور اس کو امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ شریف کی دیواریں چنتے تھے، وہ مقام ابراہیم بیت اللہ شریف قبلہ عالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بیت اللہ شریف کی سمت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حکم ہے، قبلہ رخ ہونا فرض اور شرائط میں سے ہے، سوائے مجبوری کے حضرت ایک ولی کامل جن کو حجاج ابن یوسف نے شہید کرنا چاہا، تو ان کو لٹایا گیا۔ سعید ابن جبیر تو وہ قبلہ رخ ہوئے اور پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس شہر مبارک کی طرف میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس کو مشرق کی طرف پھینک دو، پھیر دو، تو اس وقت آپ نے پڑھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں، تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ حجاج نے کہا کہ انہیں پیٹھ کے بل لٹایا جائے،
سر آسمان کی طرف کیا تو آپ نے فرمایا میرے رب کی وہ ذات ہے جو اپنی شان سے عرش اعظم پر مستوی ہے۔ حجاج نے کہا اس کو الٹا کر کے شہید کیا جائے۔ جب آپ کو عمدہ کیا گیا تو آپ نے پڑھا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور دوبارہ اسی زمین کے اندر لوٹایا جائے گا۔ اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی زمین سے تمہیں قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ کوئی دعا کرنی ہو تو کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے حجاج، میرے بعد کوئی اس کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کے بعد فوراً حجاج مر گیا، اور دنیا ان کے فتنے سے محفوظ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ولی، ان کی عجیب شان ہوتی ہے۔ علماء اور خاص کر علماء ظواہر، ان کے پاس کتابی علم ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کے پاس روحانی اور قلبی علم ہوتا ہے۔ در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدا را، کنز دقائق اور ہدایہ کے اندر خدا نہیں ملتا۔ در صفحہ دل بھی کی کتاب عظیم بے نیست، دل کے ورق میں دیکھو کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اولیاء کرام کے دلوں میں، دماغ میں اللہ تعالیٰ علم لدنی کے دریا جاری کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ شاہ عبد المالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے پاس ایک ظاہری عالم آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت آپ بدعتی ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، تو آپ سنتے رہتے، لیکن ان کے دل میں شاہ عبد المالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑا احترام تھا، ان کی کرامتوں سے واقف تھے، مگر علم ظاہر کی بنا پر وہ فوراً کہہ دیتے کہ آپ بدعتی ہیں۔ ایک دفعہ جب حج کے لیے جانے لگے
مولوی صاحب تو شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مولانا صاحب میرے پاس اتنی تعداد میں درود پاک پڑا ہوا ہے، آپ حضور کے دربار میں جب جائیں تو میرا درود حضور کے دربار میں پیش کریں اور اس کے بعد عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ ابو المعالی نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ ہاں، شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے خوشطبی کے اندر کہ مولانا اسلام کی بنائیں کتنی ہیں؟ تو وہ کہتے 5: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو وہ فرماتے نہیں، ایک اور بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا روٹی۔ تو مولوی صاحب پھر غصے ہو جاتے کہ آپ تو ہر بات میں بدعت نکال لیتے ہیں، اسلام کی یہی 5 چیزیں ہیں۔ تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے روٹی بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو جب وہ حج کے لیے گئے اور حضور کے دربار میں شاہ ابو المعالی کا تحفہ درود شریف اور سلام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ ابو المعالی نے سلام بھیجا ہے، تو قبر انور سے آواز آئی کہ اس بدعتی کو میرا بھی سلام دینا۔ جب مولانا واپس آئے، شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملنے آئے اور دعا کرائی۔ جو حج سے آتے ہیں 40 دن تک ان کی دعا مقبول ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں دعائیں کراتے ہیں۔ تو دعا کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کیسا گزرا؟ کہا حضرت میں راستے میں جہاز ٹوٹ گیا اور ایک جزیرے میں چلا گیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ 3 دن تک جو میرے پاس توشہ تھا وہ میں نے استعمال کیا۔ بھوک پیاس کی شدت سے بہت زیادہ کمزوری چھا گئی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے پاس جگ پانی اور دسترخوان روٹیوں کا تھا۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے میں بھوکا ہوں 3 دن سے، مجھے پانی پلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بھی یہ بغیر قیمت کے نہیں ملتا۔ کہا میرے پاس تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر نہیں ہے قیمت تو تم نے جو عبادت کی ہے اس کا ثواب مجھے دو۔ کرتے کرتے اس نے تمام نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، حج کا ثواب، نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیا اور اس سے کھانا لے کر کھایا، پانی پیا اور لاہور چلے گئے۔ تو پھر شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ
اسلام کی بنائیں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5۔ کہا روٹی بھی ہے؟ تو سر جھکا کے کہنے لگے بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رزق، ایک وقت کا کھانا، ایک گلاس پانی، یہ ساری عبادتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک گلاس پانی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اولیاء کرام علم باطن سے تربیت کرتے ہیں اور اس طریقے پر علماء کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ یہ امام حسین شہید کربلا کا مہینہ ہے، اس میں جتنا درود پڑھ سکو، ایصال ثواب کر سکو، حضور کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو، کیونکہ اہل بیت اطہار کی طرح صحابہ کرام بھی ہمارے مقتدا ہیں اور ان کا احترام بھی ہم پر لازم ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آدمی سب کچھ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا عبادت سے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں حضور کا دیدار کیا جائے۔ آدمی عابد، زاہد، غوث، قطب، ابدال سب بن سکتا ہے لیکن سید نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ عبادت سے سیادت کا درجہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے حضور کی اولاد میں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا